بحیثیت ایک ادارے کے ڈائریکٹر کے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملازم کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ملازم کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، ملازم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر والدہ ہے، والدہ کو پتہ ہے میں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے صدارت کرنی ہے، کس طریقے سے وزارت چلانی ہے۔ کوئی وزیر خارجہ ہے، اس کو پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وزارت خارجہ کے امور کس طریقے سے انجام دیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بین الاقوامی عالمی رہنماؤں سے تعلقات کا طریقہ کار کیا تھا۔ کوئی وزیر اطلاعات ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیا خبر قوم کو دینی ہے، کیا نہیں دینی، کس چیز پہ میں نے بریفنگ دینی ہے، کس پہ نہیں دینی، کس پہ میڈیا کو آگاہی دینی ہے، کس پہ نہیں دینی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور صحابہ کا طرز عمل اس حوالے سے کیا تھا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس حیثیت میں میں ہوں، جس حیثیت میں میں ہوں، اس حیثیت کے بارے میں میرے پاس شریعت کی رہنمائی ہے یا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا اگر دیکھا جائے من حیث القوم، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو بلیم تو کرتا ہے، دوسرے کو ذمہ دار تو ٹھہراتا ہے کہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ٹھیک ہو گئے تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معاملہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں 100% ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، میری پارٹی میں، میری جماعت میں، میری تنظیم میں، میرے ادارے میں، میرے گھر میں، میری ذات میں کوئی خرابی نہیں۔ خرابی اگر ہے تو میرے علاوہ سب میں ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خرابی اپنے اندر تلاش کرو، یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا خامی ہے، اپنے احتساب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ تو پہلی بنیادی چیز کہ ہم شریعت کی رہنمائی حاصل کریں۔ آپ جب کسی اور کو لیڈر بناتے ہیں، بحیثیت مسلمان جب آپ کسی اور کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، تو آپ نے اس لیڈر میں بھی کم از کم یہ چیز تو دیکھنی ہے کہ اس کو لیڈرشپ کی بنیادی اسلامی تعلیمات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنوں کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے، غیروں کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے، میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، میری زبان کیسی ہونی چاہیے، مجھے دین کے بارے میں کیا کیا بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم بہت ساری اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، خوشنما نعروں کو دیکھتے ہیں، اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، بس یہ ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مولوی ہر بیان کے آخر میں کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، کہ بھئی ہمارا کام تو پہنچانا ہے، زبردستی کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا۔ جس کے جی میں آئے کرے روشنی حاصل، جس کو سمجھ آتی ہے بات اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کی رہنمائی میں نے حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ کے لیڈر میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں، آپ اپنے لیڈر کو متوجہ کریں۔ آج کل اپنے لیڈر کو، قائد کو، رہنما کو متوجہ کرنے کی بہت سارے ایسے وسائل آ چکے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں، ان چیزوں پہ توجہ دیں، اپنی شخصیت کے اندر ان چیزوں کو لائیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے قائد، اپنے رہنما کو ہر غلطی، ہر خامی سے پاک سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو معصوم سمجھا ہوا ہے۔ اپنے لیڈر کی ہر غلط بات کو بھی صحیح اور دوسرے کی ہر صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنا ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ ظاہر ہے اس طریقے سے کبھی بھی درستگی، اصلاح کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے۔ ہم اس وقت اصلاح کی طرف بڑھیں گے جب ہم غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اگر تمہارے دشمن نے، تمہاری مخالف سیاسی پارٹی نے اچھا کام کیا، بولو اچھا کام کیا۔ تمہارے قائد نے غلط کام کیا ہے، کہو غلط کام کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اسلام سے تعلق اولین ہے، اسلام سے ہمارا تعلق پہلے درجے کا ہے، سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ثانوی درجے کا ہے۔